السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی زندگی کا بیان چل رہا ہے۔ قریش جب اپنی سازشوں میں ناکامیاب ہو گئے تو قریش نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ ایک لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ یہ 70 آدمیوں کا لشکر تھا اور اس کے اندر اس کے جو سردار بنایا گیا وہ ابو سفیان کو بنایا گیا۔ اس لشکر کو ملک شام اس لیے بھیجا گیا تاکہ یہ کوئی تجارت کر کے لائے وہاں سے، اور اس سے جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ جب یہ لشکر ملک شام پہنچا اس وقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی اطلاع نہیں ہوئی، لیکن جب یہ ملک شام سے لوٹ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی اطلاع کر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جو ہے قریش کا ایک لشکر آیا ہوا ہے اور وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے واپس لوٹ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ مکہ والوں کی جو پوری طاقت ہے وہ یہی قافلہ ہے۔ اگر یہ قافلہ صحیح سالم مکہ پہنچ گیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ ادھر ابو سفیان کا لشکر ملک شام سے روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس کو یہ اطلاع پہنچ گئی، کسی نے یہ خبر کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تمہارا تعاقب کریں گے، تمہارا انتظار میں ہے راستے کے اندر۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک شخص جس کا نام زمزم بن عمر تھا اس کو 20 مسقال سونا دیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ مکہ جائے اور مکہ جا کر مکہ والوں کو اس بات کی اطلاع کر دے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہمیں نہ پکڑ لیں۔ تو وہ زمزم بن عمر ایک سانڈنی پر سوار ہوا، اس کے ناک اور کان کاٹ دیے، اپنے کرتے کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ لیا اور اسی حالت کے اندر مکہ پہنچا۔ یہ اس بات کی علامت مانی جاتی تھی کہ کوئی زبردست خطرہ پیش آنے والا ہے۔ اب جیسے وہ اس حالت کے اندر مکہ پہنچا تو مکہ والے جو ہے غصے کے اندر آ گئے اور پورے مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی، کیونکہ یہ تجارتی قافلہ جو تھا اس کے اندر مکہ کے ہر سردار کا پیسہ لگا ہوا تھا اور ہر انسان چاہتا تھا کہ یہ مال ہمیں حاصل ہو۔ تو تمام کے تمام لوگ غصے کے اندر بھڑک اٹھے اور پورے کے پورے لوگ اس کے اندر بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے لوگ لڑائی کے اندر جو ہے شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ پورے مکہ کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم سب کو جو ہے لڑنے کے لیے چلنا ہے، اور سارے کے سارے لوگ گانے بجاتے ہوئے اور عورتیں ترانے گاتی ہوئی اور اکڑتی اتراتی یہ پوری کی پوری فوج مکہ سے روانہ ہو گئی۔ 1000 کا ان کا قافلہ تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے کیا چالاکی کی کہ ابو سفیان بدر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی ساحلی راستے سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ 70 آدمیوں کا قافلہ تھا ابو سفیان کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتظار کر رہے تھے وہ ابو سفیان کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ قافلہ تو مکہ پہنچ گیا اور مکہ سے جو قافلہ آ رہا تھا ہزاروں آدمیوں کا بدر کے میدان میں آ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کیونکہ آپ تو پوری تیاری سے گئے نہیں تھے، مسلمانوں پر جو ہے لڑنے کے ہتھیار نہیں تھے۔ اب جیسے وہ قافلہ سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اور کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واپس چلنا چاہیے، کیونکہ ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے اور ہم اس ارادے سے نکلے بھی نہیں ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے آپ کی ہر بات کی تصدیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر جمے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، اور ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب حکم دیا گیا تھا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرو تو انہوں نے ان کی طاقت کو دیکھتے ہی لڑنے سے منع کر دیا کہ ہم لڑ نہیں سکتے۔ لیکن صحابہ اکرام کیا کہہ رہے؟ حضرت مقداد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جواب دیا، بلکہ ہم لڑنے کو کیا ہے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے اس بات کے
کہ انصار اپنی کوئی رائے پیش کرے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، جو آپ کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جو حکم دیا آپ کو آپ وہ کام کر گزریے. اور پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ایک اشارہ دے دو، آپ کے کہنے پر ہم سمندروں کے اندر بھی گھوڑے کو دوڑا دیں گے، لیکن ہم لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. چاہے ہزاروں کا قافلہ ہو سامنے، ہم 313 اس کے باوجود بھی ہم گھبراتے نہیں ہیں. اس بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے صاحب جنگ کی تیاری کر لو. اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی. اور یہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی مانی جاتی ہے جو سن 2 ہجری کے اندر پیش آئی تھی. اس کو جنگ بدر اس لیے کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. انشاءاللہ آگے کا واقعہ کیا تھا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بعد میں.